والحمد لله رب العالمين كل من عليها فان جو کچھ ہے وہ سب کا سب فنا ہو کر رہنے والا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک عزت والا رب وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ پوچھنے والا ہے اس مخلوق سے جو زمینوں کے اندر ہے جو آسمانوں میں ہے اللہ ان سے سوال کرنے والا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارے عمر اذا اصبحت فلا تنتظر المساء ارے عمر جب صبح کر لے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح اور جب شام ہو جائے جب تو شام کرے تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا میرے بھائیو اور دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کی جو زندگی مقرر متعین کی ہے اس زندگی میں سے جو یقینی زندگی تھی وہ میری بھی آپ حضرات کی بھی گزر چکی ہے اگر 60 سال 80 سال 100 سال مقرر ہوئے تو کسی کے 20 کم ہو گئے کسی کے 40 کم ہو گئے کسی کے 50 کم ہو گئے تو جو یقینی زندگی تھی وہ گزر چکی ہے اب اگلے آنے والے کل تو دور کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء ارے عمر جب صبح ہونا تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا کہ شام رات گھر میں گزاروں گا رات کیسے گزرے گی عبادت کریں گے صدقے کریں گے گھر والوں سے باتیں کریں گے فرمایا جب صبح ہو جائے تو پھر یہ امید نہ رکھنا کہ شام اپنے گھر میں گزرے گی شام کو کچھ اعمال کر لیں گے اور شام والے کے بارے میں فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح ارے عمر اگر شام ہو جائے نا تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا تو بہرحال اب جو چلنے والی زندگی ہے یہ احتمالی ہے یقینی نہیں کس وقت کس کی زندگی کا سورج غروب ہو جائے اس کے لیے ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو تو مرے گا غریب ہو تو مرے گا ہاتھ سے محنت کرنے والا مرے گا سرکاری ملازم نہیں مرے گا بڑا افسر نہیں مرے گا جو پراپرٹیوں کا مالک ہے جو ملک کا صدر وزیر اعظم ہے جو فوج کا جرنیل ہے اس کو موت نہیں آئے گی اللہ نے یہ قانون مقرر نہیں کیا یہ اصول مقرر نہیں کیا اگر یہ اصول ہوتا نا تو یہ بڑے بڑے سب سے پہلے ہمیں پھٹا لگا دے سب سے اول پوزیشن موت میں میری اور آپ کی آتی یہ بڑے بڑوں نے نہیں مرتا وزیر اعظم ساروں کو مار کے مرتا جرمن صاحب سب سے پہلے ساروں کو پلٹی کروا دیتا اللہ نے یہ اصول مقرر نہیں کیا ہے
اللہ نے یہ اصول مقرر کیا پیدائش سے پہلے ہر ایک کی حیات اور موت، زندگی اور موت اور اس کی مکمل زندگی اللہ نے خود فیصلہ کیا، اور موت بھی اللہ خود دیتا ہے، موت کا فیصلہ بھی خود کرے اور موت بھی اللہ دے۔ اللہ وہ جس کو موت نہ آئے، کل من علیہا فان، جتنے بھی زیرو نظر آتے ہیں ان سب کو موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح والی چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات پہلے بھی تھی، اللہ آج بھی موجود، اللہ بعد میں بھی موجود ہوگا، اللہ کی ذات کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ اللہ نے مجھے بھی، اللہ نے آپ کو بھی، اللہ نے زمین کو بھی، آسمان سورج چاند ستاروں کو بھی اللہ نے ختم ہونے کے لیے بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہوں گی، لیکن انسان اور جنات کو اللہ نے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا اللہ نے اس کی مقرر کی ہے، وہ دنیا یا تو اس کی جنت کا ٹھکانہ ہوگا یا جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس انسان کو رکھنا ہے، جنات کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو میرا اور آپ کا وقت چل رہا ہے یہ غیر یقینی، جس طرح عمر سے فرما رہے، ارے عمر صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو توبہ کا موقع دیا ہوا ہے، ابھی یہ وقت ہے عمل کا، ابھی یہ وقت ہے توبہ کا، یہ وقت جو سانس چل رہا، توبہ میں تاخیر نہ کرے، جب تک روح موجود ہے فوراً توبہ کر لے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ شام ہوگی، جو جوانے کہتے بڑے ہو کے کریں گے، حج بھی کر لیں گے، حج فرض ہے حج نہیں کرتا، حج فرض ہے حج نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بعض جو بڑے دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اکٹھی جو ہے پھر زکوٰۃ دے دیں گے، اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے میں انتظار نہ کرے، صدقہ خیرات کرنے میں انتظار نہ کرے، عبادات کے لیے کہ قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، مسجد میں اعتکاف بھی کروں گا، پھر حج بھی کر لوں گا، صدقے خیرات بھی ہوں گے۔ فرمایا عمر سے فرما رہے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، عمر شام کا انتظار نہ کرنا، اور ہم تو سالوں بعد کی زندگی کا انتظار کر رہے ہوتے، سالوں بعد کی زندگی کا انتظار کر رہے ہوتے، بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھی سفید ہوگی پھر رکھ لیں گے، ابھی فی الحال دکان آباد کر لو، پھر نمازوں کو قضائیں لوٹا دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ غفلت کی زندگی سے میں بھی باز آ جاؤں، آپ بھی باز آ جائیں، اور یہ روح نکلنے سے پہلے میں بھی باز آ جاؤں، آپ بھی، روح نکلنے کے بعد تو سارے ہی بزرگ بن جائیں، سارے ہی متقی ہوں گے، سارے پرہیزگار ہوں گے۔ فرعون کی جو موت کی باری آئی وہ بھی بزرگ بن گیا، پانی جب ناک سے اندر گیا، منہ سے اندر گیا، سانس رک گیا، فوراً کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور جب تک زندہ تھا روح جسم کے اندر تھی کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی۔ بہت سے معبود مقرر تھے، ان سارے معبودوں میں سے سب سے بڑا رب میں ہوں، بڑے بڑے دعوے کرنے والا۔ جب روح نکلنے کا وقت آیا تو پھر سارے دعوے چھوڑ کر بزرگ بن رہا، رب آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آؤں گا، پھر کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ تو روح نکلتے وقت سارے ہی بزرگ بن جائیں۔ تو روح نکلنے سے پہلے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، میرے نبی نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ سانس گلے میں اٹک نہ جائے۔ تو جسم سے نکل کر روح جب گلے پہ آ جائے تو پھر تو فرعون جیسا بھی کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون،
تو بہرحال اللہ نے جوانوں کو بھی، اللہ نے بچوں کو بھی، اللہ نے بڑوں کو بھی یہ موقع دیا ہوا ہے کہ آج توبہ ہو۔ آج اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، اللہ سے آج اور ابھی تعلق جوڑ لے، توبہ کر کے عمل شروع کر لے۔ نماز قضا ہوئی لوٹانا شروع کر دے، زکاتیں رہتی ہیں مقرر کر کے تھوڑا تھوڑا ہر مہینے میں کاٹ کاٹ کے دیتا رہے۔ کسی کی زمین دبائی حق دبایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی معافی مانگ لے، اس کا حق تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، نبی نے عمر سے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، عمر صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، کوئی پتہ نہیں کہ میری روح جسم سے کب الگ ہو جائے۔ تو روح نکلتے وقت تو سارے بزرگ بن جائیں گے فرعون کی طرح، آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن اس بزرگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس بزرگی کا، اس ایمان کا اور اس وقت پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جسم سے روح الگ ہونے سے پہلے توبہ کریں۔ میں بھی آج اور ابھی توبہ کروں، آپ بھی ابھی توبہ کریں، اللہ جو ہو گیا معاف کرے۔ اللہ کی قسم، وہ اللہ کبھی بھی تانا نہیں دے گا۔ ماں تانا دیتی ہے، باپ تانا دیتا ہے کہ اتنی غلطیاں کر کے آیا ہے۔ مال جب تھا تو لوگوں کے دروازوں پہ تھا، آج غریبوں کے میرے در پہ آ گیا ہے۔ باپ بھی تانا دیتا ہے، ماں بھی تانا دیتی ہے، میرا اللہ تانا نہیں دیتا۔ وہ اللہ متوجہ ہے بندوں کی طرف، کرو نا توبہ کہ میں قبول کروں۔ وہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ارے اپنی جان پر ظلم کرنے والے میرے بندو، اپنا بندہ اللہ نے اپنی طرف نسبت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے میرے بندو، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، بس کمزوری اور کمی میری ہے، نہ مانگنے والے کی کمی۔ تو بہرحال اللہ نے مجھے بھی آپ کو بھی آج کا دن دیا ہوا، ابھی کا وقت دیا ہوا ہے، کٹے ہوئے تعلق کو میں بھی جوڑوں، آپ بھی جوڑیں، اور ایسے اعمال کر کے جائیں، ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہو تو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو، اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو۔ ایسے کچھ اعمال کر کے جائیں کہ دنیا والے عمل میں دیکھیں کہ فلانا ماشاءاللہ یہ کر کے گیا، یہ مسجد فلانے نے بنائی تھی، یہ طالب علم، یہ علماء فلاں عالم کے شاگرد ہیں، اور یہ خانقاہ فلانے نے بنائی تھی، اور یہ اچھا طریقہ فلانے نے ایجاد کیا تھا، یہ محنت فلانے نے یہاں شروع کی تھی، اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسجد بھی آباد ہیں، مدارس بھی آباد ہیں۔ تو میرے بھائیو کچھ کر کے جائیں۔ ایک مصنف ہیں علامہ محی الدین سنت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی مشکات شریف، مشکات المصابیح، ایک کتاب لکھی انہوں نے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں تھیں، حضور کی باتیں اس میں لکھی، رسول پاک علیہ السلام نے جو کام کیے تھے، رسول پاک علیہ السلام کے کام لکھے۔ موٹی کتاب ہے، کوئی 600-650 صفحے کی کتاب ہے مشکات شریف، وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ جب کتاب مکمل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام ان کو دعا دے رہے خواب میں، احیاک اللہ کما احییت سنتی، نبی خواب میں بتا رہے ان کو احیاک اللہ کما احییت سنتی، ارے بھائی اللہ تجھے ایسے ہی آباد رکھے، اللہ تجھے ایسے ہی آباد رکھے جیسے تو نے میری سنتوں کو آباد کیا، میری سنتوں کو تو نے زندہ کیا۔ تو انہوں نے پھر اپنے نام کے ساتھ ایک لقب لگایا تھا محیی سنہ، یہ وہ آدمی ہے جو نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، آباد کرنے والا۔ تو ایسا کوئی عمل ہو تو حضور کی احادیث اکٹھی کی تھی، بہت سی احادیث اکٹھی کی، تو رسول پاک علیہ السلام خواب میں ان کو دعا دے رہے ہیں احیاک اللہ کما احییت سنتی۔ تو ایسے کچھ آدمی اعمال کر کے جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہ مدرسہ وقت کے حاکم نے، بادشاہ نے بنایا،
پہلے زمانے کے بادشاہ دیندار ہوتے تھے، متقی ہوتے تھے، پرہیزگار ہوتے تھے. جتنا بڑا اللہ والا ہوتا تھا اسی کو وقت کا حاکم بنایا جاتا تھا. آج جتنا بڑا گنڈا ہوگا اس کو وقت کا حاکم بنایا، جتنا بڑا چور ہوگا وہ ہمارا لیڈر ہوگا. لیکن یہ ہماری اپنی کمزوری، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے، اللہ عمال بھی اوپر ویسے ہی مقرر کریں. سر پر ایسے ہی لوگ مسلط ہوں گے. نماز پڑھنے والا خیر خیریت، 500 آدمی ہیں 50 نمازی، 1000 آدمی ہیں 100 نماز پڑھنے والا. اور رمضان کا مہینہ ہے، سردیاں ہوں تو کچھ ہو جاتا ہے، گرمی کا موسم ہو تو پھر خیر خیریت ہے، خصوصاً پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہو. زکوٰۃ میں بھی میرے انداز سے 1% 2% ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. تو بہرحال اور حاجی بھی ایسے ہی ہیں. تو بہرحال میرے بھائی اور دوستو، اس وقت کا حاکم تھا جس کا نام تھا سلطان ملوک. سلطان ملوک ایک دیندار بادشاہ تھا. اس نے ایک سرکاری مدرسہ بنایا، ایک مدرسہ بنایا، اور مدرسے کی بنیاد اس لیے رکھی کہ یہاں اللہ والے تیار ہوں. اللہ والے تیار ہو کے اس بلڈنگ سے نکلیں گے. ذاتی خرچے سے مدرسہ بنایا، اور طلباء کا خرچہ بھی، اساتذہ کا خرچہ بھی وقت کا حاکم سلطان ملوک خود ادا کیا کرتا تھا. اور اس کا مقصود کیا تھا؟ اس مدرسے سے جو حافظ نکلے، جو عالم نکلے، جو قاری نکلے، اللہ والا بن کے نکلے، دنیا دار ملا نہ نکلے. اللہ کا کرنا کچھ عرصے تک مدرسہ چلتا رہا، کچھ عرصے تک مدرسہ چلتا رہا. ایک دن سلطان کو کچھ لوگوں نے کہا، بادشاہ سلامت، اس مدرسے پر آپ کے سالانہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس مدرسے کے فارغ التحصیل وہ اب اللہ والے بن کے نہیں نکلتے ہیں، دنیا دار ملا بن کے نکل رہے ہیں. حافظ ہے تو وہ بھی دنیا دار، عالم ہے تو وہ بھی دنیا دار، قاضی ہے تو وہ بھی دنیا دار قاضی بن کے نکل رہا. بادشاہ کو پہلے تو یقین نہ آیا، کیونکہ جہاں کہیں مدرسہ ہوگا نا، یہ میں پکی بات بتا رہا ہوں، جہاں کہیں مدرسے کی بنیاد رکھیں گے، جہاں رحمان کی محنت ہوتی ہے شیطان کی کہیں زیادہ ادھر ہوتی ہے. محلے والے سب سے پہلے خود مدرسے کی مخالفت کرتے ہیں. بھائی بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں آواز اونچی آتی ہے. اچھا، عصر کو بچے کھیلتے ہیں، یہ شور شرابہ ہوتا ہے. یہ لوگ تو یہ خود مدرسے کے ساتھ معاون نہیں. اور کچھ اللہ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مفتاح الخیر بنایا ہے، جو کہتے ہیں بھائی میرا گھر میں میرا بچہ بھی تو مستیاں کرتا ہے، گالی میرا بچہ بھی دے دیتا ہے، کہ اگر مدرسے کے طالب علم نے شور کر لیا، قرآن کے اونچے پڑھنے کی آواز میرے گھر میں آ گئی تو کیا ہوا، اور اگر بچے نے کھیلتے ہوئے پتھر وتھر میرے دروازے کو لگ گیا تو کون سا آسمان گر گیا. تو بہرحال محلوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پڑھنے والا کوئی نہ ہو. مسجد کے متولی سے بھی کہے گا یہاں پر تو بچے یہ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہ شر کی چابیاں بن کے ان مدارس کو بند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ اساتذہ سے تعلق بنا کے ایسے کوئی ایسا طریقہ و مدرسے کو تالا لگ جائے. تو خیر جو بادشاہ تھا نا، جس نے امام غزالی کا مدرسہ بنایا تھا، سلطان ملوک کو علاقے والوں نے کہا وہ مدرسہ جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا، آپ کا مقصود یہ تھا یہاں سے اللہ والے تیار ہو کے نکلیں، اس مدرسے سے اب اللہ والے تیار نہیں ہوگے، دنیا دار علماء نکلتے ہیں. تو بادشاہ نے پہلے تو یقین ہی نہیں کیا. جب بار بار یہ خبریں آئیں تو بادشاہ سلامت نے خود مدرسے کا دورہ کیا. بادشاہ نے خود مدرسے کا دورہ کیا. جب مدرسے میں چلا گیا، ایک طالب علم سے پوچھا بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ابا فلانے علاقے کا امام ہے، والد صاحب بوڑھا ہو چکا ہے، والد صاحب نے مجھے مدرسے میں داخل کر دیا کہ بیٹا تو بھی ملا بن تاکہ میری سیٹ پر تو کھڑا ہو جائے. اچھا بھائی. دوسرے سے کہا بیٹا تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میرا والد قاضی ہے، فیصل ہے، میں بھی عالم بن کے قاضی بننا چاہتا ہوں. تیسرے سے پوچھا جی سرکاری ملازمت لینی ہے، 14ویں 18ویں اسکیل کا آفیسر بننا چاہتا ہوں. ہر ایک سے پوچھا، سب نے دنیا داری کے ہی جواب دیے. تو بادشاہ ملوک نے فیصلہ کر لیا
کہ اس مدرسے کو گرانا ہے۔ تو کابینہ کے کچھ لوگ بھی ساتھ تھے۔ چلتے چلتے جب دروازے سے نکلنے کا وقت آیا، دروازے کے قریب ایک بچہ بیٹھا ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب کھلی ہوئی۔ کہا بیٹا السلام علیکم۔ اس بچے نے کہا وعلیکم السلام، لیکن بچے نے وقت کے حاکم کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر کہا بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی وعلیکم السلام، خیریت ہے، میں کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، میرے پاس اس وقت باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ملوک نے اس بچے سے پوچھا بیٹا ایک سوال کرنا ہے، تم مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہو، پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ سلامت، میری اماں نے مجھے کہا ہے، میری اماں نے مجھے کہا ہے ہم نے اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میری اماں نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ بیٹا یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہم نے اللہ کو خوش کر کے جانا ہے۔ اس وقت کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی۔ آج کی ماں کہتی ہے بیٹا ڈاکٹر بننا، پتلون والا ڈاکٹر ہو، انجینئر بننا ہے، بڑا پائلٹ بنے گا۔ تو اس زمانے کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی۔ کہا بیٹا اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، ان کتابوں کے اندر اس قرآن اور حدیث میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جن باتوں سے، جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جاتا ہے، میں ان باتوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان کتابوں کے اندر اس قرآن اور حدیث میں وہ چیزیں اللہ نے جمع کی ہوئی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اس لیے میرے پاس باتوں کا وقت نہیں ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کہا الحمدللہ، پوری تعمیر میں ایک بچہ تو ایسا ہے جس کے پڑھنے کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ میرا اللہ راضی ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو کچھ ایسا کام کر کے میں بھی جاؤں، جانا تو ہے، مانے تو بھی جانا ہے، نہ مانے تو بھی جانا ہے، جانا یقینی ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کے انکاری ہیں، لیکن موت کا انکاری کوئی نہیں، سب کو پتہ ہے مرنا ہے۔ جانا تو یقینی ہے، لیکن کچھ ایسا کر کے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو، اس حال میں جائیں، اس حال میں جائیں کہ اللہ راضی ہو ہم سے۔ اور جب اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے جائیں گے، یقین مانے پھر ایک وقت ایسا ہوگا، میری ولادت کوئٹہ کی ہوگی، میرا چلنا پھرنا کوئٹہ کا ہوگا، بشیر اور کلات کا چلنے پھرنے والا ہوگا، اس کی ماں ادھر کی ہوگی، اس کے اعمال یہاں کے ہوں گے۔ اللہ کی قسم، سورہ مطففین کو اٹھا کے دیکھو ذرا، ہماری انتہا کیا ہے؟ ابتدا کوئٹہ سے ہوگی، انتہا کیا ہوگی؟ اللہ پاک جب بندوں کے حساب کتاب سے فارغ ہوگا، انتہا ہر ایک کی یہ ہوگی، اللہ جب حساب کتاب سے فارغ ہوگا، فرشتے حساب کتاب لے چکے ہوں گے، جہنم والوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، جنت والے ایک طرف ہوں گے، اللہ پاک یکدم فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں اور میرے درمیان پردے کو ہٹا دو، میرے درمیان اور میرے درمیان جو پردہ حائل ہے اس پردے کو ہٹا لو، ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ حجاب ہٹے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ کی زیارت ہوگی تو اللہ کو دیکھتے ہوئے بھیڑ ہوگی، رش ہوگی، سارے یکدم اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے تم سارے کے سارے اس چاند کو دیکھتے ہو اور دیکھنے میں کوئی رش اور بھیڑ نہیں ہوتی۔ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم بھی خالق کائنات کی ایسے زیارت کرو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ کو دیکھتے ہوئے کوئی رش نہیں ہوگی، سارے بیک وقت اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ لیکن جو آج دنیا کے مزے اڑانے والے کہ میرا ایٹم بم اور میرا روس اور میرا امریکہ اور جاپان اور چائنا، ان کے بارے میں میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یقیناً ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ حائل ہوگا،
ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کی رضا والا کوئی عمل تھا ہی نہیں، کلمہ تک نہیں پڑھا، ان کمینوں کو اللہ اپنا دیدار نہیں کرے، اللہ سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو میری اور آپ کی ابتدا اور انتہا ایک، نمبر 2، پھر اللہ خود پوچھے گا، اللہ خود پوچھے گا، بشرطے کہ اللہ کی ذات سے ہمیں یقین ہے، امید ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پر اللہ خاتمہ کر دے، تو پھر اللہ کی قسم یہ ہونے والا ہے، یہ کچی نہیں پکی بات ہے، جب ایسا ہوگا اللہ خود دیدار کرائے گا اور پھر اللہ سب سے پوچھے گا حل رضیتم یا اہل الجنہ، اللہ خود پوچھے گا ارے جنت والو تم خوش ہو چکے ہو، تم مجھ سے راضی ہو، اللہ خود پوچھے گا، اب فرشتے نہیں، اللہ خود پوچھے گا۔ اب سارے ایمان والے کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا حل رضیتم، ارے تم خوش ہو، تم راضی ہو، تم مجھ سے خوش ہو، اللہ خود بندوں سے پوچھے گا، وہ کیا عجیب وقت ہوگا۔ پھر بندے جواب دیں گے وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبَّنَا، اے اللہ ہم تجھ سے کیوں راضی نہ ہو، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، حالانکہ یہ جنت اور جنت کی نعمتیں ہمارے علاوہ تو نے کسی اور کو دی ہی نہیں، ہم خوش ہو گئے، یہاں کھانا ہماری مرضی کا، پینا ہماری مرضی کا، لباس ہماری مرضی کا، بیوی اپنی مرضی کی، رہن سہن اپنی مرضی کا، اللہ ہم آپ سے کیوں نہ خوش ہوں؟ پھر اللہ عجیب بات کرے گا، اللہ فرمائے گا هل ازیدنکم، کیا میں کوئی اور نعمت بڑھا دوں؟ کہیں گے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوگی، کھانا اپنی مرضی کا، پینا اپنی مرضی کا، شکل بدل سکے گا، لباس ایک جگہ پہ کھڑے کھڑے سینکڑوں جوڑے بدل سکے گا، یہ اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی نعمت ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ایک اور نعمت بھی ہے، ایک اللہ کے دیدار کی نعمت، اور ایک اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت جو اللہ دے گا، وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے گا سنردیکم ابدا ولا نسخط علیکم بعدی ابدا علیکم برضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ یہ سب سے بڑا اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ فرمائے گا آج کے بعد میں ہمیشہ تم سے خوش ہو گیا اور میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، فلا نسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ فرمائے گا ہمیشہ کے لیے میں تم سے خوش ہو گیا، میں تم سے راضی، اور میں تم سے آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ دیدار کے بعد یہ بڑی نعمت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری اور آپ کی ابتدا یہ ہو کہ اس دن اللہ کا دیدار بھی ہو اور اللہ خود کے علیکم برضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اللہ نے مجھے بھی آج کا دن دیا ہوا ہے، شام کا کوئی پتہ نہیں، کل کا کوئی پتہ نہیں، بڑھاپے کا کوئی پتہ نہیں، بچوں کی جوانی کا کوئی پتہ نہیں، آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جب تک کہ روح کا جسم سے تعلق ہے، اور جب جسم سے روح نکلے گی تو میں نے عرض کیا پھر تو فرعون جیسا آدمی بھی جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، موت کے وقت تو فرعون بھی کہتا تھا رب آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو اللہ نے آج موقع دیا، توبہ کریں، کسی کا حق میرے اوپر ہے تو معافی مانگے، ادا کر دیں، اور آئندہ کے لیے فیصلہ کریں کہ وہ اعمال کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو